رضویہ میں 1967 سے ہم رضویہ میں رہتے کچھ اور 86 تک ہم وہاں رہے 1986 تک. تو رضویہ کی وجہ سے اور محمد علی سید ان کے یہاں کام کرتے تھے نا ڈائجسٹ میں, تو وہ ناظم آباد میں رہتے تھے, یہ گورنمنٹ کالج ناظم آباد کے پیچھے. تو اس علاقے میں آ جاتے تھے جون ان کے گھر, تو ہم بھی ہمارا طے ہوتا تھا کہ وہاں پہنچیں گے جون پہنچیں. پھر وہاں اگر گرمیاں ہیں تو عام کھانا یہ وہ تفریح رہتی تھی, پھر بیٹھا دن بھر گزر جاتا تھا, باتیں غزلیں پھر سیاسی باتیں, ادبی باتیں, پرانی باتیں, انڈیا کی باتوں سے سلسلہ. اور پھر اصل میں ان کا جو مسئلہ ڈائجسٹ کا تھا نا, تو اس میں ایک کہانی آتی تھی نا, حکیم اڈن کی, وہ رئیس امروی صاحب لکھتے تھے. اچھا. تو وہ سلسلہ بند ہو گیا تھا, کافی عرصے بند رہا. پھر مطلب اس کو پھر سے انہوں نے زائدہ اور انہوں نے چاہا کسی کی فرمائش پہ یا پھر ان کا خیال تھا کہ پھر سے لکھا جائے. اب تو اس کے لیے انہیں چاہیے تھی لکھنؤ, چونکہ لکھنؤ کا سلسلہ تھا نا, تو لکھنؤ پہ کتابیں چاہیے. تو پھر وہ ہمارے آئے کتب خانے میں, تصاویر جو نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں ہماری زیادہ اور وہ جب کی تصویر بہت پرانی. پھر وہ ہمارے کتب خانے میں کافی دیر بیٹھے, پورے دن کھانا وانا کھایا, شام کو گئے تھے, صبح آ گئے تھے تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے, شام کو گئے تھے 5 بجے. بہت سی کتابیں انہیں مل گئی تھیں لکھنؤ کی تاریخ سے اور اس سے متعلق جو زائدہ نہ لے گئی. پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا. مزیدار آدمی تھے, بہت ہی دلچسپ آدمی تھے. اور اب اصل بات یہ تھی کہ اندر سے جب کوئی بڑا فنکار نکل آتا ہے نا, اپنے آپ کو دریافت کر لیتا ہے. ایک تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ فنکار جو ہے دریافت تو کر, اور اگر کر لینا دریافت, اس کے لیے پھر ایک بڑی مشکل منزل آ جاتی ہے کہ پھر وہ تنہا ہو جاتا ہے. اس کے اثر میں بڑا آدمی نہیں نظر آتا, پھر یہاں سے وہ ٹوٹنے لگتا ہے اگر وہ دریافت ہو. تو جان کو یہ اندازہ تھا کہ میں اس وقت جو پاکستان میں جو کچھ ہے اس میں میں بہت بڑا آدمی ہوں. تو اس کو نہ سمجھنا لوگوں کا وہ دل ٹوٹنے کا باعث ہوتا ہے. اس میں وہ ٹوٹتے چلے. اس میں آدمی بہت ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کو ایک مقام ملے. اچھا, اب وہ جب اتنے دن گزر چکے اور وہ کام کرنے کے عادی نہیں رہے, تب وہ اسلامک سینٹر قائم ہوا اور پروفیسر قرار حسین اور سردار نقوی اور یہ بیٹھکیں شروع ہوئی, تو اس میں جان شامل ہوئے. لیکن وہ بھی نہیں پنپ پایا معاملہ, وہ اکیڈمی کی طرح تو تھا. ورنہ یہ کہ فلسفے پر بہت کمی ہے ہمارے یہاں. اور کہاں ہے فلسفے کے لیے؟ اگر فلسفے پر بھی ان سے کچھ کام لے لیا جاتا, جو کہ بعد میں مثلا تیسر الاسلام تھے, تو انہوں نے بہت کچھ فلسفے پہ کام کیا. اچھا, وہ بھی جلدی مر گئے. ان کا مطالعہ خیر تھا پورا جدید فلسفہ اور قدیم فلسفہ. جان کا بھی ایسے ہی تھا کہ یونانی فلسفہ جدید قدیم سب پروں کی نظر کی گئے, تو ان سے کتابیں لکھوائی جاتی ہیں, ان کے لیکچر ہوتے ہیں. جملے مثلاً کہ ایک تو وہ دیکھو شاہی کے تو وہ خلاف تھے, یعنی حکومت کا طرز جو ہے اس میں وہ شاہی بادشاہی کے تو خلاف تھے, حکومت کی خلاف تھے. حکومت کے. اب اس میں وہ
بات ہوتے 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 یہاں تک آ کے رکتی تھی کہ اسلامی بلاگ جو ہے وہ سجدہ ریز ہے سعودی حکومت کے آگے. اب یہاں پر ان کا غصہ چڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ پہنچتے تھے کہ سعودی جو ہیں یہ تیل کی وجہ سے. تو پھر وہ آخر یہاں پہ بات ختم ہوئی یار خدا کرے کہ ان کے کنوؤں میں کیڑے پڑ جائیں, ان کے پیٹرول کے کنوؤں میں کیڑے پڑ جائیں. یہاں پہ ختم کرتے تھے وہ بات. کیا مزے کا انہوں نے وہ ٹچ دیا کہ مطلب بات ہوتی ہے کہ کنوؤں کو آگ لگ جائے. محاورہ بھی یعنی محاورہ بھی نا کیڑے پڑنا محاورہ ہے. کنویں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, دوا ڈالی جاتی ہے اور وہ تیل کے کنویں, تو وہ ایک پورا یعنی شاعرانہ وہ ماحول میں جملہ کہا. جب انڈیا سے واپس آئے اور کافی دن رہ گئے, 99 میں گئے شاید, 99 میں 98 ہاں, تو پھر ہم ملنے گئے. پھر انہوں نے جو دہلی کی تعریف شروع کی تو یہاں سے شروع کی انہوں نے کہ جملہ پہلا ان کا یہ تھا کہ ویسی 16 سال کی دلہن بنی بیٹھی, ویسے ہی سجاوٹ ہے نئی دلہن دلی, ویسی ٹیکا نت لگا اور کیا جوانی ہے 16 سال کی ہے دلہن, کوئی کمی نہیں, کوئی کمی. یہاں سے شروع کیا کیا غرور ہے اس کا, یہ وہ سب بتایا. اپنے عہد کے دیکھو بڑا شاعر کی ایک یہ بھی پہچان ہوتی کہ وہ اپنے ماضی سے کتنا منسلک ہے. تو غالب بڑے شاعر تھے لیکن غالب کا مطالعہ اگر تم دیکھو نا تو بے دل کو انہوں نے پڑھا, حافظ اور سعدی, پوری تاریخ فارسی عربی کی حافظے میں تھی غالب, یا ایسی میر انیس کا, ایسی اقبال کا. تو یہ جو بڑے شاعر تھے یہ پوری دنیا ان کے دماغوں میں سمائی. میں فلسفہ, تاریخ, حدیث, قرآن, تفسیر سب کہیں سے بھی آپ شعر میں پکڑ لیجیے. یہ چیز اس عہد میں ہمیں پاکستان میں اگر کسی میں ملی تو وہ جون اور کسی شاعری تو سبھی کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز کہ شاعر کتنا بڑا ہو. جیسے جوش صاحب میں تھا, حالانکہ جوش صاحب میں کچھ چیزیں نہیں تھیں جو غالب میں تھیں, اقبال میں تھیں, میر انیس میں تھیں. پوری تاریخ یعنی کہ یوں نچوڑا ہوا. تو وہ تو جب آپ شعر پڑھیں اور اس کی بلاغت پہ نظر ڈالیں پھر آپ وہاں سے چلیں کہ کیا کیا اس کی نظر میں ہے تہذیبی, اور کس مشاہدہ اس کا کتنا تیز ہے, اور تخیل اس کا کتنا بلند ہے, تصورات اس کے کتنے عظیم ہیں, وہ ساری باتیں جو. اب یہ کہ دیکھو ابھی تو جان کا سب کلام چھپ رہا ہے, اب کام شروع ہو کہ پی ایچ ڈیز شروع ہوں, بالکل ایک ڈیبیٹ ہو, اس پہ ڈیبیٹ ہو, مذاکرے ہوں, اور کلام پہ کام شروع ہو. پھر بات کھلے گی جب پڑھا جائے گا کہ بھائی جان کیا کیا جانتے ہیں, کہاں کہاں ان کی نظر تھی. تو اس گہرائی کا پتہ چلے گا نا کہ شاعر کی ذہنی گہرائی کتنی ہے. وہ عالمی یعنی دیکھو نا, بڑا جو شاعر ہوتا ہے وہ کسی معاشرے یا شہر یا ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا ہے, وہ عالمی نظر رکھتا ہے. بڑا جو ہے وہ عالمی ہی شاعر ہوتا ہے یا ادیب ہوتا ہے یا فلسفی ہوتا ہے. تو وہ کسی چھوٹے نظریات پہ گفتگو نہیں کر رہے, بڑے نظریات. اور یہ انہیں پتہ تھا کہ لوگ نہیں پہچان پا رہے. اچھا یہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کو اتنا زیادہ ان کی زندگی میں کہاں سمجھا گیا تھا, بعد میں ہی سمجھا گیا, اور وہ عالمی اس پہ گفتگو کر رہے تھے اقبال. لیکن بس یہ ہے کہ مثلاً یہ کہ مسلم والا جو مسئلہ ہے نا, جو ہماری کمزوری ہے, تو اس سے وہ مبرہ ہے.
یہ ہو جاتا ہے نا کہ بھائی مسلم میسج جی جو کہ علامہ اقبال کے لیے ہو گیا کہ مذہبی مسلم امہ کے لیے کام، وہ اس سے ماورات انسانی جو عالمی جو تم کہہ رہے ہو نا، یعنی عالمی ایک سوچ، انسانی فکر. تو غالب میر تقی میر اور انیس جو ہے وہ انسانی سوچ کے مالک ہیں، مذہبی سوچ کے مالک نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہ چونکہ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، وہ شخصیات اسلامی کی بات کر رہے ہیں، لیکن پیغام میسج ان کا عالمی. گھٹیا کام تو انہوں نے کوئی کیا نہیں. دیکھو گھٹیا چیز تو کوئی پروڈیوس نہیں کیا. ہاں کوئی نہیں پروڈیوس کیا. اس لیے ذہن اتنا اعلیٰ تھا ان کا، اور اتنا یعنی ان کے بیک گراؤنڈ میں عربی فارسی تعلیم اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ کر بھی نہیں سکتے تھے. چلتا کام